نمازوں کو قضا کرنا فقط اخروی نقصانات نہیں رکھتا ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ کتنی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جس میں سے اہم ترین دنیاوی پریشانی رزق کا تنگ ہو جانا بھی ہے۔ اچھا، علماء سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آخر دیندار افراد کی نماز فجر خاص طور پر کیوں قضا ہوتی ہے؟ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، کہا کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم عمومی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں ان کے بھی نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز فجر قضا ہوتی۔ معصوم ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہ کے دنیاوی اثرات بھی ہوتے ہیں، اخروی بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اثر اس کا یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے، اور دوسرا سبب ایک یہ بھی بتایا ہے کہ دینداروں کی کیوں قضا ہوتی ہے نماز۔ تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مومن کے رفع غرور کے لیے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اس کے غرور کو، اس کی دینداری کا جو غرور ہے، پروردگار اپنے الطاف خفیہ کے طور پر اس میں مبتلا کر دے۔ الطاف خفیہ، آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسے خصوصیت سے استغفار کرنا چاہیے۔ کہ ایک شخص، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتا اور کہتا ہے کہ مولا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ خدا معاف کرے گا۔ کہا کہ نہیں مولا بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا اگر تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہے تب بھی خدا معاف کر دے گا۔ کہا کہ مولا بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو پھر امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ کون سا گناہ ہوا، اور اس نے اپنا وہ گناہ بتایا۔ امام نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو نے نماز فجر تو قضا نہیں کر دی۔ تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں کہ راوی بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ نمازیں جو قضا ہوتی ہیں، دیکھیے نماز سرتاپا رحمت ہے، پوری شروع سے لے کر آخر تک رحمت ہی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جو قضا ہوئی نمازیں ہیں یہ بد دعا بھی کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اگر کسی نے نماز میں یہاں تک تاخیر کی کہ نماز واجب کا وقت گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی قضا پڑھ لی، تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور بے حال ہو کر پہنچے گی۔ وہ نمازی اس نماز کے لیے کہے گی کہ اے نمازی جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا بھی تجھے ضائع کرے۔ تو نماز قضا کرنا اور اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے اس کی کہ اصلاً یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں ایک دوسرے کو کہنا سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ آخر ہم لوگوں کو نماز کے سلسلے میں کتنا زور دیں۔ تو اتنا زور، جیسے آپ کی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے اٹھنے میں نماز فجر کو، الارم وغیرہ کام نہیں کرتے، اٹھ کے بند کر کے سو جاتے ہیں، اور بھی کوئی وجہ، آپ اپنی دوستوں سے کہیں کہ آپ کو فون کر کے اٹھائیں۔ گھر میں کسی دوسرے شخص کو جو کہ پابندی سے نماز فجر کے لیے اٹھتا ہو اس کو پریشرائز کریں کہ آپ کو لازمی اٹھایا کریں۔ بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کو اٹھائیں۔ دیکھیے ویسے تو بیویاں اپنی تمام باتیں شوہر سے منوا لیتی ہیں، لیکن نماز کا پابند شوہر کو نہیں بنا پا رہی۔ وہ ہے نا، کوئی کسی لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہوتی ہے، اٹھیے نماز فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو شوہر نیند میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ بیوی کہتی ہے نہیں شریعت منع کرتی ہے نماز فجر قضا کرنے سے۔ شوہر کہہ رہا ہے تو شریعت تو 4 شادیوں کی بھی اجازت دیتی۔ تو بیوی کہتی ہے سو جائیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو ایک حد تک صرف ہم نے اس سلسلے میں اس کو اٹھاتے ہیں، شریعت کو جہاں تک ہمارے لیے ضروری ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیے
نمازوں کے قضا کے سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. ایک مومنہ اپنی والدہ کے سلسلے میں بیان کر رہی تھیں کہ ان کی والدہ اگر کبھی کسی کی نماز فجر قضا ہو جاتی تھی تو اس دن کا ناشتہ اس کو نہیں ملتا تھا اور کچن کو لاک کر دیا جاتا تھا.